قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی غلطیاں جن کے بارے میں، جن کے مرتکبین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس شخص نے یہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس شخص نے فلاں عمل کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو محترم بھائیوں، آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ، کچھ ایسے برے اعمال کا تذکرہ کہ جن کے مرتکبین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا کہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلیس منا کا معنی اور مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ فلیس منا، اس کا اصل معنی تو یہ ہے کہ پس وہ ہم میں سے نہیں ہے، پس وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں، وہ سچا مومن نہیں ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے لیسا علی سنتنا و طریقتنا، وہ ہماری سنت اور طریقے پر نہیں۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ ان میں سے نہیں۔ تو محترم بھائیو، سارے معنی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ فلیس منا بڑا سخت جملہ ہے، اور اس جملے میں انتہائی نفرت اور اس شخص سے بیزاری اور برات کا اظہار ہے۔ اور محترم بھائی، اس کو آپ اس انداز سے ذرا سمجھ لیں کہ ایک والد اگر اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے کہ اگر میرے بیٹے نے یہ کام کیا تو میرا اس کے ساتھ اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ایسی اولاد کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ مر جانا اس شخص کے لیے، اس اولاد کے لیے بہتر ہے ایسا جملہ سننے کی بنسبت کہ ایک والد کہے اپنے بیٹے سے کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اگر وہ ذات، وہ ہستی یہ بات کسی سے کہہ دے
یا کسی گناہ کے مرتکب کے بارے میں کہہ دے کہ فلیس منا، اس کا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو محترم بھائیوں کتنا بڑا خسارہ اور کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی رسوائی کی یہ بات ہے۔ تو محترم بھائیوں اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا بندہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہے جو قرآن مجید کو اچھی طرح خوبصورت آواز میں نہ پڑھے، اچھے انداز میں نہ پڑھے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو محترم بھائیو قرآن مجید کی تلاوت سنت طریقہ تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، ہر آیت پر رکا کرتے تھے، اور اتنا ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے جو قرآن کی آیات کے جو الفاظ ہیں وہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، شمار کر سکتا تھا کہ اتنے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اتنا آہستہ آہستہ آرام آرام سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں نماز تراویح وغیرہ کے اندر آپ دیکھ لیں کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، صرف یا لامون اور تالامون کے علاوہ کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن الناس قراءة الذي اذا قرأ رأيته انه يخشى اللہ، لوگوں خوبصورت تلاوت وہ ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو لگے کہ یہ شخص، یہ قرآن پڑھنے والا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آج کون قرآن ایسے پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ان کو علم ہوتا تھا کہ قرآن پہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، کس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جہنم کی آیت ہوتی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب کی آیات آتی عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب جنت کی انعامات کی آیات گزرتی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ کون ہے آج ایسی تلاوت کرنے والا؟ آج تو صرف حفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں قاری صاحب امام صاحب لگ جاتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ محترم بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ غنا کا مطلب محترم بھائیوں اپنی آواز میں اپنی آواز کو خوبصورت کر کے قرآن مجید پڑھنا۔ آپ کی جو ریئل وائس ہے، ریئل آواز ہے، اپنی، کسی کی کاپی کر کے کسی کی نقل کر کے نہیں، آپ کی جو اپنی ذاتی آواز ہے اس کو خوبصورت کر کے پڑھیں، اس کو خوبصورت انداز میں کر کے آپ قرآن مجید پڑھیں، اس کو بولتے ہیں غنا۔ کچھ لوگ اگر قدرتی طور پر ان کی آواز خوبصورت نہیں ہے وہ الگ بات، کوشش تو وہ کر رہے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتقعقع فیہ ولو علیہ شاق لہ اجران، فرمایا جو شخص قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے
اچھے طریقے سے اور خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کروں، لیکن نہیں کر پاتا، قدرتی بات ہے، فطرتی بات ہے، اس کی آواز خوبصورت نہیں ہے، وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، وہ شین کو سین پڑھتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ ایسا شخص اچھے سے قرآن نہ بھی پڑھ سکے، صرف اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ قرآن کا ماہر 1 اجر، لیکن قرآن کا ماہر نہیں ہے، مہارت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، 2 اجر پاتا ہے، 1 اجر پڑھنے کا، 1 اجر کوشش کرنے کا۔ تو محترم بھائیوں، اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، لوگوں قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یہ جو خوبصورت آواز ہوتی ہے یہ قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ایک حدیث، سلسلہ حدیثہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احسن الصوت حسن الصوت زینت القرآن، بہترین آواز، خوبصورت آواز جو ہے یہ قرآن کی زینت ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے۔ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھیں، خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، صرف آواز کو نہیں دیکھنا، بہت سارے لوگ ہیں صرف آواز کی خوبصورتی کو ہی دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آواز کی خوبصورتی کے ساتھ ایک اور چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی سے اعمال، نیک اعمال کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، 6 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ پہلی چیز امرۃ الصفحاء، فرمایا کہ بیوقوف لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، بیوقوف لوگ تمہاری اوپر مسلط ہو جائیں اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور دوسری چیز فرمایا وکثرت الشرط، فوج، پولیس، اس کی ہر طرف نفری آ جانے سے قبل نیک اعمال کر لو۔ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی اور بھی نام، کوئی بھی نام دے دیں، کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے جب ہر طرف فوج ہو، ہر طرف پولیس ہو، مار داڑ ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ تیسری چیز فرمایا وقطیعۃ الرحم، جب لوگ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں، رشتوں کو توڑنا شروع کر دیں، اس وقت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور فرمایا وبیع الحکم، چوتھی چیز وبیع الحکم، جب رشوت اور پیسے کے ذریعے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں وہ وقت آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ جب کوئی پیسہ پھینکے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ پانچویں چیز فرمایا واستخفافا بالدم، کہ جب خون کو ہلکا سمجھا جائے، قتل اور غارت کی کسی کی نظر میں کوئی وقت نہ رہے، اس کو ایک معمولی سمجھا جائے، فرمایا یہ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور فرمایا وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، ایسی نسل کے پیدا ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو کہ وہ نسل آئے، وہ لوگ آئیں جو قرآن کو گا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ مَا يُقَدِّمُونَهُمْ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ گا کر قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ان کی لوگوں کو آواز خوبصورت لگے گی اور لوگ ان کو امام صرف اسی وجہ سے بنائیں گے کہ ان کی آواز خوبصورت ہے۔ لیس بعالمہم ولا افقاہہم، نہ وہ ان کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ قرآن کا علم ہے، صرف کیا ہے جی آواز خوبصورت ہے، اس وجہ سے اس کو امام بنایا جائے گا۔ ایسا وقت آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں یہ اہم نقطہ جو آخر میں بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ صرف آواز کو نہیں دیکھنا، آواز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے آیا یہ جو ہم جس کو مسجد کا امام بنا رہے ہیں یہ قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہے یا نہیں، یہ قرآن کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں۔
فرمایا کہ جو قرآن کو غنا کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں پڑھتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، سنت سے منہ موڑنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محترم بھائیو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ جہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ذات کے ساتھ محبت کے ہر کوئی دعوے کرتا ہے، لیکن جب سنت کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو محترم بھائیوں سارے دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ افسوس کہ جو لوگ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے، وہی لوگ سنت کا مذاق اڑانے والے ہمیں نظر آتے ہیں، سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے نعرے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبان رسول ہیں، لیکن بہت سارے موقعوں پر آپ کو وہی لوگ جو عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ داڑھی رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، لیکن اس داڑھی کا مذاق اڑانے والے بھی مسلمان ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑانے والے مسلمان ہیں۔ پردہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابیات ان کا طریقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کسی بہن کو اگر وہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دے، اس کو اپنے ہی خاندان والے تانے دیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ٹخنوں سے شلوار، کپڑا، پینٹ، ٹراؤزر کچھ بھی مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو جو لوگ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں ان کا مذاق اڑانے والے بھی یہ مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، سنت کے ساتھ محبت کرنے والے بنے۔ جو لوگ سنت سے محبت نہیں رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہیئر سٹائل، ہمارا دیکھ لیں، بالوں کا سٹائل دیکھ لیں، یہ سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے جو ہے وہ ڈریسنگ دیکھ لیں، یہ کیسی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بجائے یہ ڈراموں کے اندر، یہ فلموں کے اندر یہ جو بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھا جی اس کے بالوں کا سٹائل کس طرح کا تھا، ہر بچہ جو ہے اس طرح کے بال بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے کپڑے کیسے تھے، اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے رغبتی ہے، سنتوں سے بے رغبتی۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ آج یہود کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، ان کی جو ہے وہ ان کو ہم فالو نہیں کر رہے۔ اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، شادی بیاہ کے موقع پر ہماری رسومات یہ ہندوانہ رسومات نہیں۔ محترم بھائیوں، اسی لیے کسی نے کہا تھا ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ اور محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور لوگوں یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، نصارہ عیسائیوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ اور پھر ایک مثال بھی دی، فرمایا جو یہودی ہیں وہ انگلی کے اشارے کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، آج ہم کتنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں دور سے، ہائے، یہ انگلیوں کے اشارے کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے سلام کرنے کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ فرمایا عیسائی وہ کیسے سلام کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ۔ اور آج ایسے سلام نہیں ہوتا، منہ کے ساتھ سلام کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ ہائے، یہ ہیلو، یہ
جو ہے وہ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہودیوں کا سلام، عیسائیوں کے سلام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت مت اختیار کرو، اور جو ایسا کرتا ہے فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو غیروں کے طریقے پر چلتا ہے، غیروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ ہم نے اپنا جو ہماری تہذیب تھی، اسلامی تہذیب، ہمارا جو تمدن تھا، ہمارا جو رہن سہن تھا، ہم نے اس کو یکسر بلا دیا اور دوسروں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ان کے رہن سہن کو، ان کو فالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ وہ کتوں سے محبت رکھتے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی کتوں سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ کتوں کو شوق سے پالتے ہیں، ان کے لیے قوانین بناتے ہیں، اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ اور محترم بھائیوں، والدین کو میرے خیال سے کوئی شخص اتنا وقت نہیں دیتا ہوگا، اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہوگا جتنا وقت آج کل کتوں کو دیا جاتا ہے۔ کس کو فالو کرتے ہوئے؟ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کو فالو کرتے ہوئے۔ کبھی اپنا بچہ پیشاب کر جائے، یقین سے کہتا ہوں کسی نے دھویا نہیں ہوگا، اور کتوں کو جو ہے وہ پراپر ان کو شیمپو کے ساتھ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں۔ کس کو فالو کرتے ہو؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کتے کو نجس کہا ہے۔ کتا کسی چیز کے اندر، کسی برتن کے اندر منہ مار دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے، تب جا کر اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر کتوں سے اپنے منہ چٹواتے ہیں۔ کس کو فالو کرتے ہوئے؟ مسلمان ہے، مسلمان کہلانے والا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا جو شخص کتا، شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے، روزانہ اس کے اجر میں سے ایک پہاڑ کے برابر اجر جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ کس کی نیکیاں اتنی ہیں؟ ایک پہاڑ کے برابر۔ تو محترم بھائیوں، یہ یہود اور ہنود کی مشابہت اختیار کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور ہم ہر طریقے کے اندر، ہر چیز کے اندر ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے محترم بھائیو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ محترم بھائیو، 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو جادو کرنے والے اور کروانے والے ہیں۔ جادو کرنے اور کروانے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جادو، یاد رکھیے گا، اسلام جو ہے ویسے بھی ایک پرامن دین ہے، امن والا، سلامتی والا دین ہے، اور ناحق اور ناجائز کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، کسی کو نقصان پہنچانا، ایذا پہنچانا، قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حرام ہے اسلام کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا، اور اسلام نے اصول بیان کیا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامی، اسلام کے اندر نہ تو کسی کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور نہ خود کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ انسان خود کو بھی تکلیف پہنچا سکتا، دوسروں کو تو دور کی بات۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ جو قاعدہ ہے اسلام کا، قانون ہے۔ اور محترم بھائیوں، کچھ خبیث لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنے کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، حسد میں آ جاتے ہیں، اور پھر جادوگروں کے پاس جا کر جو ہے جادو ٹونوں کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں سے بیزار ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعلق ختم کیا ہے، قطع کیا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جادو ہے کیا؟ جادو ایک انتہائی لطیف اور دقیق جو ہے طریقے سے کچھ غلط چیزیں پڑھ کے، کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے، اور اس کی روحانی، اس کی روح کو اور اس کی نفسیات کو کمزور کیا جاتا ہے، اور اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کس پر ہوا ہے۔
اس کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت ڈر اور خوف ہے۔ جس کے اوپر یہ جادو ہوتا ہے وہ ڈر میں مبتلا ہوتا ہے، خوف میں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے عموماً اس کا دماغ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ عموماً چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بسا اوقات ایسے ہوتا تھا، کام نہیں کیا ہوتا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن بسا اوقات کام کیا ہوتا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بھول جانا اور گھر کے اندر عموماً لڑائی اور جھگڑے رہنا، کئی الجھنوں اور مصیبتوں کا شکار رہنا، یہ ساری اس کی علامتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جادو کرنے والا ہو، جادو کروانے والا ہو، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پہلے اس بارے کے اندر ہی، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سکھانا یہ کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تینوں بڑے بڑے امام ہیں، تینوں کے نزدیک فرماتے ہیں کہ ہر جادوگر جو ہے کافر ہے اور واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمان جاری کیا تھا، اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، چاہے جادوگر مرد ہے یا عورت ہے، جادوگر ہے یا جادوگرنی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور صحیح ترغیب کے اندر محترم بھائیو حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر له، وفی روایت من تسحر او تسحر له، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے۔ جادو خود کرنے والا جادوگر یا کسی جادوگر کے ذریعے کسی کے اوپر جادو کروانے والا، دونوں شخص جو ہے، دونوں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محترم بھائی، یہ جو ستاروں کا علم، جس کو علم نجوم کہہ لیں اور اس کے جاننے والوں کو نجومی بھی کہتے ہیں، یہ ستاروں کا علم رکھنا بھی یہ بھی جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جو شخص علم نجوم ستاروں کا علم سیکھتا ہے گویا کہ وہ جادو کا ایک حصہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا علم آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نجومی اخبارات کے اندر، رسالوں کے اندر، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، اس حوالے سے ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس کے نیچے کہ آپ کا فلاں ستارہ ہے جی، آپ کا جو ہے وہ عقرب ہے، آپ کا فلاں ہے، آپ کا فلاں ستارہ ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کوئی کام شروع نہ کریں، فلاں فلاں۔ یہ محترم بھائیو یہ ساری چیزیں یہ جادو کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو شخص کسی نجومی کی بات پر یقین کرتا ہے، کسی نجومی کی بات کا یقین کرتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس کی نہ تو کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو، آج ہم نے یہ 1 2 3 اور 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے وہ لوگ جو قرآن مجید کو اچھی طریقے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو سنت سے منہ موڑنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں پر چلتے ہیں، فرمایا میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو جادو کرنے والے، کروانے والے، دوسروں کو پریشان کرنے والے، فرمایا ان کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہیں سے آگے سٹارٹ کیا جائے گا، باقی جو اعمال ہیں وہ اگلے جمعے میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق